السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا أمامة، هل أنت تفهمين كلامي جيدا؟ يعني لو قلت أي شيء تفهمينه؟ طيب. سبتني فتاة وهذا حرام، فتاة يباح لديها غرام، وهذا لديها يعد مرام، حرام غرام مرام يرام. ما معنى هذا؟ طيب، لا بأس. اليوم معنا قصة ثرية، قصة ريتش ستوري، قصة ثرية ريتش ستوري. نعم. كان يا مكان، إن شاء الله تلك القصة سنكملها. نعم، لا تقلق إن شاء الله، لا تقلق. نعم، إن شاء الله سنكمل جميع القصص. ساری کہانیاں ہم سنكملها إن شاء الله تعالى، ہم مکمل کریں گے. فكان يا مكان في قديم الزمان قبل آلاف السنوات، قبل آلاف السنوات، ہزاروں سال پہلے. كانت هناك غابة، ایک غابة ہوا کرتا تھا. ما معنى غابة؟ جنگل. هذه الغابة كانت كبيرة، غابة عظيمة وخضراء. نعم، هذه الغابة كانت كبيرة، غابة عظيمة، بہت عظیم غابة تھا، بڑا تھا. وخضراء، ما معنى خضراء؟ ہرا بھرا تھا. نعم. كانت مليئة بالأشجار، كانت مليئة، وہ بھرا ہوا تھا. کس سے بھرا ہوا تھا؟ بالأشجار، درختوں سے. كانت مليئة بالأشجار. وفي هذه الغابة، اور اس غابة کے اندر، كانت تعيش حيوانات كثيرة. وفي هذه الغابة كانت تعيش، اور اس غابة کے اندر، في هذه الغابة كانت تعيش، رہتے تھے، تعيش حيوانات كثيرة، بہت سارے جانور. ومن هذه الحيوانات التي كانت تعيش في هذه الغابة، اور ان جانوروں میں سے، اور ان جانوروں میں سے، من هذه الحيوانات التي كانت تعيش في هذه الغابة، جو اس غابہ میں رہتے تھے. كان هناك ثعلب، ایک تھا ثعلب. ما معنى ثعلب؟ لومڑی. ثعلب لومڑی. هذا الثعلب كان اسمه ثعلوب. أنا اسمي شهريار، اسمك فسيح، اسمك عمر، اسمه عبد الكريم. هذا الثعلب، یہ ثعلب جو تھا، كان اسمه ثعلوب، اس کا اسم کیا تھا؟ ثعلوب. یعنی هو ثعلب، وہ ایک ثعلب ہے، وہ ایک لومڑی ہے. اسمه ثعلوب. ثعلوب اسم، ثعلب حیوان، ثعلب حیوان، ثعلب جانور ہے، اور ثعلوب اس کا اسم ہے، اس کا نام ہے. طيب. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، کیا مطلب؟ یوم کیا مطلب؟ یوم آزادی. یوم آزادی کیا ہوتا ہے؟ آزادی کا دن، یوم آزادی مبارک. نعم. فی یوم من الایام، ایام میں سے، دنوں میں سے ایک دن، مطلب ون ڈے، ذات یوم، ایک دن. ثعلوب كان جائعا، ثعلوب كان جائعا، ایک دن ثعلوب جائع تھا. کیا مطلب جائع؟ بھوکا. جائع جدا، كان جائعا جدا، بہت زیادہ بھوکا تھا. كان جوعانا، جوعان مطلب بہت زیادہ بھوکا. جوع کہتے بھوک کو، جوع بھوک، جائع بھوکا، جوعان بہت بھوکا. كان جوعانا، بہت بھوکا تھا. وكان يمشي ثعلوب، الثعلب، ثعلوب جو کہ لومڑی تھا، ثعلب، كان يمشي في الغابة. هذه الغابة، یہ غابہ ہے. ثعلوب كان يمشي
فی الغابہ، ثعلوب غابہ میں کیا کر رہا تھا؟ چل رہا تھا. کان یمشی، کان یمشی، کان جوعانا بھوکا تھا، وکان یمشی. ركزوا هنا، أنا أراكم جميعا. نعم، كان يمشي في الغابة وكان جوعانا. ماذا كان يفعل؟ ثعلوب ماذا كان يفعل؟ كيا كر رہا تھا؟ ثعلوب ماذا كان يفعل؟ ثعلوب كان يبحث. كان، أنتم لا تجيبوا، أنتم الثلاثة. طيب، لا تجيبوا إلا إذا سألتكم مباشرة. إذا أشرت إليكم أو إلى واحد منكم فأجب. طيب، نعم. طيب، فثعلوب كان يمشي في الغابة وكان يبحث عن الطعام. ثعلوب جو تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ ماذا كان يفعل؟ كان يبحث عن الطعام. وہ طعام يبحث کر رہا تھا. طعام کیا ہوتا ہے؟ کھانا. يبحث کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا. كان يبحث، بحث کر رہا تھا. كان يبحث عن الطعام، طعام يبحث کر رہا تھا، طعام تلاش کر رہا تھا. فبينما هو يمشي في الغابة، تو اس دوران، بينما هو يمشي في الغابة، اس دوران جب وہ جنگل میں، غابہ میں، فورسٹ میں چل رہا تھا. فجأة، ما معنی فجأة؟ فجأة، اچانک سے، all of a sudden، اچانک سے. فجأة ثعلوب رأى بيتا. اچانک سے، فجأة ثعلوب رأى بيتا. ما معنى بيت؟ ما معنى بيت؟ گھر. الآن ركز، ركز، ها، غور سے سنیں. فجأة، نعم، اچانک سے، ثعلوب رأى بيتا، ثعلوب نے ایک گھر دیکھا. رأى بيتا، فجأة، اچانک سے، ثعلوب رأى بيتا، ثعلوب نے گھر دیکھا. هذا البيت، یہ گھر جو تھا، كان صغيرا، یہ گھر چھوٹا تھا. لم يكن كبيرا، لم يكن كبيرا. البيت كان صغيرا، چھوٹا تھا. لم يكن كبيرا، بڑا نہیں تھا. لم يكن كبيرا. هذا البيت كان أحمر اللون. هذا البيت كان أحمر اللون. أحمر، هذا اللون الأسود، هذا أسود. نعم، هذا أيضا أسود، هذا أبيض. البيت هذا أحمر، أحمر. نعم، البيت كان أحمر اللون. أحمر اللون، أحمر، أحمر. ما معنى اللون؟ لون. أحمر ريد، لون أحمر اللون، ريد كلر. لون، لون مطلب كلر. فهذا البيت كان أحمر اللون، یہ گھر جو تھا یہ لال رنگ کا تھا. طيب، لمن كان هذا البيت؟ لمن، لاحظ عبد الكريم، لمن کس کے لیے؟ لمن كان هذا البيت، ہاں، یہ گھر کس کا تھا، کس کے لیے تھا؟ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے بولنے کا. نعم، ہم کہتے ہیں اردو میں یہ کس کا گھر ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ لمن هذا، یہ کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہے. نعم، انگلش میں بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ whose house is this یا whose book is this. عربی میں کہا جاتا ہے هذا کتاب من، یہ کس کی کتاب ہے. اس طرح بھی کہا جاتا ہے هذا الکتاب لمن، لمن هذا الکتاب، کس کے لیے ہے. تو جن کو مثال کے طور پہ جو عربی ہوتے ہیں، جن کی زبان عربی ہے اور ان کو بہت اچھی انگلش نہیں آتی، عربی انگلش زبان کا جو پراپر اصل اسلوب ہے وہ ان کو نہیں آتا، جب وہ عربی زبان سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو عربی اس طرح سے بولتے ہیں کہ یہ پوچھنے کے بجائے کہ whose book is this، وہ کہتے ہیں for who is this book. ہاں، for who is this book. عربوں میں اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے، میرے ساتھ اسکول میں لڑکے تھے عرب، وہ کہتے تھے for who is this pen، کیونکہ وہ اپنی عربی سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. ہاں، لمن هذا، تو هذا البيت كان لمن، یہ گھر کس کا تھا؟ هذا البيت كان لديك، هذا البيت كان لديك، یہ گھر جو ہے وہ ایک دیک کا تھا. ما معنی دیک؟ دیک مطلب مرغا، دیک روسٹر، مرغا. دجاجہ مرغی، دجاجہ. تذکرون عمارہ، عمارہ الذي قتل الدجاجہ، عمارہ نے مرغی کو مار دیا تھا، کیسے؟ ڈبے میں بند کر کے. ہاں،
هذا البيت كان لديك، یہ گھر جو تھا وہ ایک دیک کا تھا، ایک مرغے کا تھا. دجاجہ مرغی، دیک مرغا. فثعلوب كان جائعا، ثعلوب بھوکا تھا، جائع صح، كان جائعا. ثعلوب عندما رأى البيت ورأى الديك، لحظة، ها، ثعلوب عندما رأى البيت، جب ثعلوب نے گھر دیکھا، ورأى الديك، اور وہ دیک کو دیکھا. دیکھیں اب یہ طریقہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے اور یہ آپ خود ہی سمجھ گئے. جب ہم زبان سنتے ہیں نا تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ ویسی سیکھ لیتے ہیں، جیسچر سے، ہاتھ کے اشاروں سے، کانٹیکٹ سے. نعم ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کے جا رہا ہے اور وہ اشارہ ہی کر رہا ہے کہ پیچھے واش روم، مثال کے طور پہ. اب وہ کسی بھی زبان میں کہے نا کہ میں واش روم جا رہا ہوں اور وہ اٹھ کے جا رہا ہے، آپ سمجھ جائیں گے. وہ عربی میں کہے، وہ بنگلہ میں کہے، وہ پنجاب، کسی بھی زبان میں کہے. نعم اس طرح. طيب فثعلوب عندما رأى هذا البيت ورأى الديك، جب اس نے اس گھر کو دیکھا اور دیک کو دیکھا، قال ثعلوب نے کہا، اور اب آپ کو کانٹیکسٹ پتہ ہے کہ ثعلوب بھوکا تھا، اب یہ بات بھی سمجھ جائیں گے. قال ثعلوب نے جب دیکھا کہتا ہے آہا انشاء اللہ انا سآکل هذا الديك، انشاء اللہ انا سآکل هذا الديك، انشاءاللہ میں، انشاءاللہ میں اس دیک کو کھا جاؤں گا. انشاءاللہ انا سآکل هذا الديك، انشاءاللہ میں اس دیک کو کھا جاؤں گا. انا سأطبخ هذا الديك، لا انا سآکله بدون طبخ، میں اس کو بغیر پکائے کچا کھا جاؤں گا. نعم. طيب انت نائمة، طيب اعتدلي. أهكذا يجلس في درس؟ لا. نعم. طيب إذا نمت أنام وأنا، تريدين أن أنام؟ لا أنا لا أريد النوم الآن، أنا قد نمت شبعت النوم. طيب فقال ثعلوب نے کہا إن شاء الله أنا سآكل هذا الديك، قرر، اس نے فیصلہ کر لیا، إن شاء الله أنا سآكل هذا الديك. طيب ثعلوب ماذا فعل؟ اس کا مطلب بتائیں. ثعلوب ماذا فعل؟ ثعلوب نے کیا کیا؟ What did he do؟ ماذا فعل ثعلوب؟ ثعلوب قال، نعم، ثعلوب قال أنا سأختفي، میں چھپ جاؤں گا، أنا سأختفي. نعم. ثعلوب بدأ يبحث عن شجرة كبيرة. اچھا پہلے میں نے آپ سے کہا تھا جب وہ بھوکا تھا كان يبحث عن الطعام، وہ طعام تلاش کر رہا تھا، کھانا. اب كان يبحث عن شجرة كبيرة، شجرة كبيرة کیا ہوتا ہے؟ بڑا سا درخت. كان يبحث عن شجرة كبيرة، وہ ایک بڑا سا درخت تلاش کر رہا تھا. كان يبحث عن شجرة كبيرة. فكان يبحث ويبحث والحمد لله وجد شجرة كبيرة، اس کو مل گیا. الحمد لله وجد الشجرة الكبيرة، اس کو مل گیا بڑا درخت. فلما وجدها، جب اس کو مل گیا بڑا درخت، اختفى خلفها، اختفى خلفها، اس کے پیچھے وہ اختفا کر گیا، اس کے خلف میں وہ مختفی ہو گیا، چھپ گیا. اختفى خلفها. طيب لماذا اختفى؟ کیوں چھپا؟ ما معنی لماذا؟ اچھا میں اب کہوں گا اختفى ثعلوب خلف الشجرة، کہ ثعلوب درخت کے پیچھے چھپ گیا. آپ سب نے کہنا ہے لماذا یا استاذ؟ طيب اختفى ثعلوب خلف الشجرة. لماذا کیا مطلب لماذا؟ کیوں؟ لماذا مرة أخرى، ایک اور دفعہ، لماذا. آپ مجھ سے بولیں، عربی میں کہیں لماذا، کیوں، لماذا کس چیز کے لیے، ماذا لماذا کیوں چھپا، لماذا اختفى. كان ثعلوب ينتظر، انتظار کیا کر رہا تھا وہ؟ كان ينتظر، انتظار کر رہا تھا. انتظار لأي شيء. كان ينتظر خروج، هذا بيت، یہ گھر ہے، خروج الديك من البيت. كان ثعلوب ينتظر، وہ انتظار کر رہا تھا، خروج الديك من البيت، دیک کے گھر سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا.
ثعلوب كان ينتظر ویٹ کر رہا تھا خروج الديك من البيت. طيب الله الله حصل شيء عجيب. فبينما هو كان مختفيا اس دوران جب وہ چھپا ہوا تھا بينما هو كان مختفيا بينما هو كان مختفيا اس دوران کہ وہ چھپا ہوا تھا كان ينظر هنا وهناك كان ينظر هنا وهناك وہ کیا کر رہا تھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا هنا ادھر هناك یاد ہے نا تعال هنا ادھر آؤ اذهب هناك وہاں چلے جاؤ هناك وہاں ادھر هنا ادھر كان ينظر هنا وهناك وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا فجأة اچانک سے اب دیکھیں 3-4 دفعہ فجأة ریپیٹ ہوا ہے جب یہ 10-20 دفعہ ریپیٹ ہوگا آپ کو ویسے ہی وکیبلری یاد ہو جائے گی. نعم تو اکثر لوگ جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ وکیبلری بس وکیبلری آ جائے ہمیں زبان آ جائے گی. ٹھیک ہے تو وکیبلری ان کو لگتا ہے کہ وکیبلری یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وکیبلری لسٹ لے لیں اس کو آپ یاد کریں. یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن بہت زیادہ افیکٹو طریقہ نہیں ہے. یہ وکیبلری یاد کرنے کا ایبزارب کرنے کا کہ آپ کی ورکنگ وکیبلری کا حصہ وہ بن جائے اس کو آپ کو استعمال کر پائیں وہ جب ہی ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ لینگویج کو اور زبان کو وکیبلری ورڈز کو کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ سنیں اور بہت زیادہ پڑھیں. آپ جب کانٹیکسٹ کے اندر سیاق و سباق کے ساتھ بہت زیادہ پڑھتے ہیں بہت زیادہ سنتے ہیں آپ کو وکیبلری ویسے یاد ہو جاتی ہے آپ کو یاد نہیں کرنی پڑتی. نعم میں نے آج تک کبھی کوئی لسٹ بیٹھ کے یاد نہیں کی. ہاں آپ ایک لفظ دیکھیں ایک لفظ ایک دفعہ آیا آپ نے سرچ کیا مطلب آپ بھول گئے شاید دوسری دفعہ آیا پھر آپ نے سرچ کیا. یہ پروسیس جب 10-20 دفعہ ہوگا پھر آپ نہیں بھولیں گے. میں نے ایک کتاب پڑھی ایک ناول تھی اس میں ایک لفظ استعمال ہوا آبڈیوریٹ. اب آبڈیوریٹ میں نے پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا تو سرچ کیا میں نے آڈ سے ورڈ ہے یعنی کامن یوز نہیں ہے. آبڈیوریٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹبرن ڈھیٹ اسٹبرن. ایک دفعہ میں نے سرچ کیا اس کتاب میں بہت زیادہ وہ ریپیٹ ہوا وہ کوئی 500-600 صفحے کی ناول تھی. اب وہ کتاب میں نے ختم کی ایک دفعہ کتاب پڑھی تھی میں نے شاید آبڈیوریٹ زندگی میں دوبارہ اس کے بعد کہیں نہیں پڑھا میں نے لیکن وہ ایک کتاب کے بعد لفظ مجھے نہیں بھولا. آبڈیوریٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹبرن. ہاں ریپیٹیشن. طيب نعم أين كنا نحن کہاں تھے ہم نحن كنا في الغابة ہم جنگل میں تھے خلف الشجرة درخت کے پیچھے. فكان ينظر هنا وهناك فجأة اچانک سے ثعلوب رأى ورقة تحت الشجرة. شجرہ کیا ہوتا ہے درخت تحت الشجرة درخت کے نیچے. اچانک سے ثعلوب نے دیکھا رأى ثعلوب ورقة ایک کاغذ تحت الشجرة درخت کے نیچے على الارض زمین کے اوپر. فتعجب ثعلوب کو تعجب ہوا ثعلوب کو تعجب ہوا وقال اور کہا من أين جاءت هذه الورقة یہ ورقہ من أين جاءت هذه الورقة یہ کاغذ کہاں سے آیا یہ ورقہ کہاں سے آیا. من أين from where من أين أنت أنا من باكستان. من أين أنت أنا من باكستان. I am من from say أنا من باكستان. من أين أنت لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا العصبية. اچھا عبد الكريم من أين أنت أنا من کراچی. ہاں فثعلوب نے کہا من أين جاءت هذه الورقة یہ ورقہ کہاں سے آیا. نظر ثعلوب هنا وهناك اس نے ادھر ادھر دیکھا فلم يجد أحدا اسے کوئی نہ ملا. نعم فقال سبحان الله من أين جاءت هذه الورقة من وضع هذه الورقة هنا یہ کاغذ یہاں پہ کس نے رکھا. فثعلوب امسك الورقة ثعلوب نے کاغذ کو اٹھایا وقلبها اور اس کو پلٹ دیا. وقلبها اس کو فلپ کر دیا اس کو پلٹ دیا. فلما قلبها جب اس نے اس کو پلٹا تعجب اکثر اس کو اور تعجب ہوا. لأن في الورقة کیونکہ کاغذ میں كان هناك شيء مكتوب کیونکہ کاغذ میں کچھ لکھا ہوا تھا. كان في الورقة شيء مكتوب
اس میں کچھ مکتوب تھا. کیا مطلب مکتوب؟ لکھا ہوا تھا. كان في الورقة شيء مكتوب. الله أكبر. ماذا كان مكتوبا في الورقة؟ ماذا كان مكتوبا في الورقة؟ کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ثعلوب أخرج نظارته. ثعلوب أخرج نظارته. نظارة کیا مطلب نظارہ؟ ثعلوب أخرج نظارته. ثعلوب نے اپنا نظارہ، اپنے گلاسز نکالے. وبدأ يقرأ الورقة، اور وہ پڑھنے لگا. بدأ يقرأ. كان مكتوبا في الورقة، کاغذ میں لکھا ہوا تھا. يا أيها الثعلب، اے لومڑی. یا ایھا الثعلب، قرآن میں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو. یا ایھا الثعلب، اے لومڑی. اذا كنت تريد ان تصل الى كنز الثعالب فافعل هذه الامور. اذا كنت تريد ان تصل الى كنز الثعالب، اے لومڑی اگر تم چاہتے ہو، ان تصل کہ تم پہنچ جاؤ، الى کنز الثعالب لومڑیوں کے خزانے تک. فافعل هذه الامور، تو پھر یہ کام کرو. ماذا؟ کیا؟ كان مکتوبا یا ایھا الثعلب، اے لومڑی. اذا كنت تريد، اگر تم چاہتے ہو، ان تصل کہ تم پہنچ جاؤ، الى کنز الثعالب. کنز الثعالب، ثعالب لومڑیوں کی جمع، ثعلب ثعالب. کنز خزانہ. کنز، اگر تم لومڑیوں کے خزانے تک پہنچنا چاہتے ہو، فافعل هذه الامور. تعجب ثعلوب کو تعجب ہوا. قال وهل هناك كنز؟ وهل هناك كنز للثعالب؟ کہ کیا لومڑیوں کا کوئی واقعی میں کنز ہے؟ واصل ثعلوب القراءة، اس نے پڑھنا کنٹینیو کیا. احسنت. واصل، اس نے مواصلہ، اسے کنٹینیو کیا. كان مكتوبا إذا كنت تريد أن تصل إلى كنز الثعالب فافعل هذه الأمور الأربعة. تو پھر یہ 4 کام کرو. اولا اقفز واركض حول الغابة. اقفز واركض حول الغابة. حول، چھلانگے مارو اور دوڑو غابہ کے ارد گرد. اقفز واركض حول الغابة. ثانيا secondly اسبح في النهر. اسبح في النهر، نہر میں تیرو. نعم تیرو. ثالثا اصعد الجبل. اصعد الجبل، جبل پہاڑ پہ چڑھو. اصعد climb the mountain. رابعا fourthly ادخل الكهف. سورہ کہف کیا ہوتا ہے؟ ادخل الكهف، کیو میں داخل ہو جاؤ. انٹر دا کیو. وَهُنَاكَ سَتَجِدُ الْكَنْزِ، اور وہاں پہ تمہیں کنز ملے گا. وَهُنَاكَ سَتَجِدُ الْكَنْزِ، اور وہاں پہ تمہیں کنز ملے گا. ماذا حصل بعد هذا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ هل وصل إلى الكنز؟ لا ندري، ہمیں نہیں پتا. انشاءاللہ هذا سنعلمه في حصة قادمة. ہم کسی یعنی مستقبل کے درس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.